السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگ تو دیش کے حالات سے تو واقف ہے اچھی طرح۔ جو نئے نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی مساجد کو لے کر، تو کبھی مدارس کو لے کر، تو کبھی CAA کیا نیا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو ان سارے چیزوں کے مد نظر ابھی جو سارک کانفرنس جو چل رہی ہے ترکی کے اندر، جس میں رجب طیب اردگان اس کے زیر قیادت اس کی قیادت کر رہے ہیں، ان کے سرپرستی میں یہ ساری مڈل ایسٹ سے تقریباً 56 ممالک نے حصہ لیا، 56 ممالک نے حصہ لیا، جس میں سے ہمارا ملک بھی سرگرم تھا اور ہمارا پڑوسی بھی سرگرم تھا۔ ہمارے پڑوس کے تقریباً 3 ممالک تھے وہاں پر، جس میں سے سب سے پہلے تو خیر ہمارے پردھان منتری چائنا کے پردھان منتری سے ملاقات کی، بڑی گرم جوشی سے ان کو گلے لگایا، ان کو پپیے لیے، ان کے بوسے باسی کی، ان کے ساتھ۔ یہ بھی بھول گئے کہ لداخ میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کتنا لداخ کا حصہ ان کے قبضے میں آ چکا ہے، یہ بھی ہمارے پردھان منتری کی ذہن میں سے نکل گیا کرتے۔ بعد میں ایک پترکار نے، ایک جرنلسٹ نے ایک سوال کیا، سوال یہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہے یا بھول گئے آپ کہ آپ کے لداخ کے اندر اتنے آگے بڑھ چکا ہے چائنا اور اتنا قبضہ لے چکا ہے، اور آگے اروناچل پردیش کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر آپ اتنا گرم جوشی سے ملے اور ان کے بغلوں کو پپیا لیتے رہے، بغل بجاتے رہے، تو یہی کہیں انہوں کہ میرے ذہن میں سے نکل گیا تھا، میں اس لیے میرے دماغ میں سے نکل گیا تھا میں، اور وہ سمجھا نہیں کہ جو چائنا کے پرائم منسٹر ہے، چائنا کے پردھان منتری ہے، چائنا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے چائنا کی اور ہمارے پردھان منتری کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر ہمارے پڑوسی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، پھر ان کا بھی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، پھر بریانی کی دعوت دی گئی ادھر سے، اور ہمارے پردھان منتری نے اس کو قبول کیا، آنے کے لیے وہ راضی بھی ہو گئے۔ وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں دعوت کھانے کے لیے، ویسی بات نہیں ہے، جاننے تو ہمارے کو کیا کرنا ہے، لیکن ہم کو ہمارے دیش کی اور ہمارے دیش واسیوں کی بڑی فکر ہے، جو ہم بہتر سوچتے ہیں اور اچھا جانتے ہیں ہمارے دیش کے لیے۔ دوسری چیز، جب میٹنگ چالو ہوئی 40 سے 42 منٹ کے اندر رجب طیب اردگان کا نمبر آیا بات کرنے کا، انہوں نے سب سے آگے رکھا بابری مسجد کے ساتھ دھوکہ دہی، جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس طریقے سے ابھی تک بھی ناانصافی ہوئی۔ دوسرا مدعا CAA NPR NRC کو لے کر جس طریقے سے اذیتیں مسلمانوں کو پہنچائی گئی۔ تیسری رہی بات GST، جو ہر چیز پہ لاگو ہو چکا ہے، معاملی اگرچہ بچی 10 روپے کا بسکٹ بھی کھاتے ہیں تو اس پہ بھی GST لاگو ہو چکا ہے۔ صرف ٹوائلٹ کے ایک لوٹے کو چھوڑ کر، اور ٹوائلٹ جو کرتے ہیں وہ ٹٹی کو چھوڑ کر، موتر کو چھوڑ کر، ساری چیزوں پہ GST لاگو ہو گیا، اس کی بات ہوئی۔ تیسری بات، یہ 2 چیزیں تو آپ لوگوں کو بڑے ستاتے ہیں۔ گیان واپی مسجد کے لیے جس طریقے سے جو گندا کھیل جس طریقے سے چل رہا تھا، اس کے بارے میں بات کی انہوں نے، اور یہ بھی نہیں بولا، بات ختم کرتے کرتے اجمیر شریف خواجہ قریب نواز کے جو بیچ میں جس طریقے سے جو ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ ان سارے چیزوں کا تو خیر جواب نہیں ملا ان کو، لیکن یہ سرگرم بنا رہا، جس کا سب سے آگے بڑھ کر کویت، سعودیہ اور قطر نے، بحرین نے اپنا سوت دیا، سوت بولے تو اوٹ دیا اپنا،
جو واہوائی بھی کی، ستائش بھی کی، رجب طیب اردگان کے اس بیان کی کافی ستائش کی گئی، اور ابھی کافی وہاں کے سرکاری چینلوں پہ یہ وائرل چل رہا ہے، کیونکہ رجب طیب اردگان اپنے ملک کی بات نہیں کی، اپنی قوم کی بات نہیں کی، اپنی پبلک کی بات نہیں کی، اپنی اکنامی کی بات نہیں کی، جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی جو ناانصافی ہوئی گریس کو لے کر اور فرانس کو لے کر، اس کے بعد ان کی جس طریقے سے جو سمندر پھاڑ کر جو پٹرول نکالا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ممالک نے اڑوس پڑوس کے جو نیت خراب کی، اس کی بھی بات نہیں کی انہوں نے، صرف بات بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی، جبکہ اس کا جواب تو کوئی دیے نہیں، حالانکہ اس کے بعد قطر کے پرائم منسٹر کو موقع ملا، ان کو ملا، چائنا کو ملا، مالدیپ کو ملا، نیپال کو ملا، سب کو ملا، اس کے بعد ہمارے پردھان منتری کو بھی ملا۔ پردھان منتری تو صرف ایک ہی راٹ رکھتے رہے کہ ہمارے اوپر پابندی عائد کی گئی، ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، ہمارے پروڈکٹ کے اوپر پابندی عائد ہے، یہ پروڈکٹ کے اوپر، اور ہم کو پٹرول 3% مل رہا ہے، 73%، جبکہ 76% ملتا تھا پہلے، 73% روک دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اپنا رونا راکتے رہے اور اپنی بات کرتے رہے، ان کو پلٹا کر جو ہے رجب طیب اردگان نے پھر اجازت نامہ طلب کیا ادھر سے بات کرنے کا، اور یہ جواب رجب طیب اردگان نے دیا کہ سارے GCC کی طرف سے کہ یہ ان چیزوں کے ذمہ دار کون ہے، تم کو ہر طریقے سے ہر بات سے بولا گیا، سمجھایا گیا، اور تم نے جھوٹے وعدے جو کیے ان وعدوں کو لائیو دکھایا گیا، ادھر بڑی اسکرین لگی تھی، ان کے کہنے کے، ان کے وعدے، ان کا جس طریقے سے جملہ بازی کی گئی، وہ سارے چیزیں اسکرین پر دکھائے، رجب طیب اردگان وہاں سے پرمیشن لے کر دکھائے گئے۔ تب یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دنیا ابھی سو نہیں رہی ہے، دنیا جاگ چکی ہے، اور یہ ضمیروں کو ان کے جگا کر ہی دم لے گی، اور یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ لوگ خود مثال کے طور پہ یہ چیز جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک پرائم منسٹر، ایک ملک کا چلانے والا، ایک ذمہ دار آدمی، ایک پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اپنی عوام کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اپنی اکنامی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اور جو اس کے ساتھ زیادتیں کی گئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے تو صرف بھارت کے مسلمانوں کے، جو کہ ایک ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اب بھلا اب یہ لوگ کتنا بول کے مکر سکتے، کتنا بول کے جھٹلا سکتے، کتنا بول کے ظلم کر سکتے، کتنا بول کے جو زیادتی کی جا رہی ہے کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ملکوں کو ہماری حفاظت کے لیے اور اپنی آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال چکے ہیں۔ یہ تو دل میں تو پہلے سے ڈالے تھے، لیکن اب یہ لوگ زمینی ورک کر رہے ہیں، یہ زمینی سطح پہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، باعث مسرت بات ہے۔ یہ بڑی، حالانکہ کل کا دن بھی یہ میٹنگ چلے گی، یہ میٹنگ کل کا دن بھی چلے گی، کیونکہ 16، 17، 18، جبکہ یہ رکھی گئی تھی 16 اور 17 تاریخ کو، لیکن ایک دن بڑھا دیا گیا ہے رجب طیب اردگان کی سفارش پر، 18 تاریخ تک اب یہ چلنے والی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہی کہہ دوں، یہی بتا دوں، آپ لوگ نمازیں پڑھیے، نمازیں مس مت کریے، اس روٹھے ہوئے رب کو، اللہ رب العزت کو منا لیجئے، ہر چیز میں آپ کی فتح یقینی ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، نا امیدی ہمارے پاس کفر ہے، یہ چیز
آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، میں سمجھانے یا بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا اور یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ ہمارے لیے کتنے لوگ فکر مند ہیں، ہمارے لیے کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ہر طریقے سے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کریے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور غفلت مت برتو، ہوشیار رہو۔ سلام۔